الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین صحابک یا رحمت للعالمین گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الثانی دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دی طرح اج بھی آپ احباب اس مہینے دی نسبت اور مناسبت نال مطابقت نال حضور پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت الشیخ السید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی جعفری بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا۔ حضور مرشد لجپال فاطمہ و علی دلال دیاں شانہ اور عظمتاں دا ایک پہلو سماعت فرماؤ گے۔ قبل اس دے کہ میں اپنا عنوان شروع کراں ایک ضروری وضاحت سماعت کر لو۔ راول پنڈی نل تعلق رکھن والے ساڈے ریگولر لسنر نے محترم المقام عزت مآب جناب محمد فہد طاہر صاحب سلمہ انہوں نے اصلاحاً نشاندہی کی تھی، خود بھی اسی چیک کیتے کو عرصہ 5 سال پہلے دی ایک تقریر حضور غوث پاک رحمہ اللہ آپ دا ایک واقعہ عرض کر دیا ہوئے ہیں۔ منہ بچوں آپ واسطے لفظ ابن اللہ نکلے آئے، نعوذ باللہ۔
ابن رسول اللہ کہنا سی یعنی اللہ دے رسول دے شہزادے. تو سبقت لسانی دی بنیاد تے کہہ سکنے ہیں یا پوسیبل ہے کہ ان عرصہ ہو گیا یاد نہیں ساؤنڈ سسٹم وچوں لفظ وچوں ساقط ہو گئے ہوں. جو بھی ہویا بہرحال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ اقدس دے اندر توبہ اور جناب فہد صاحب دی اصلاح تے آپ دا شکریہ ادا کرنے ہیں. اللہ دے بارے ساڈا عقیدہ لم یلد ولم یولد کہ نہ او دے وچوں کوئی جنمے آئے تے نہ او کسے چو جنمے آئے، یعنی او دا باپ بھی کوئی نہیں، او دا بیٹا بھی کوئی نہیں. حضور غوث اعظم سرکار رحمہ اللہ نو اسی عبداللہ مننے محبوب اللہ مننے، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا عقیدہ کوئی نہیں جو یہود و نصارہ دا عقیدہ ہے. قبلہ میں آج دی تقریر عرض کرنے کہ ساڑھے سنی بریلویاں دے مجمع چ پتہ چل جائے نا کہ عنوان 11ویں شریف ہے، محفل پاک حضور غوث پاک نال منسوب ہے، خطبہ جمعہ حضور غوث پاک نال منسوب ہے. تے ساڑھے بندے گھروں ارادہ یہ لے کے ہوندے نے بھی اسی غوث پاک دیاں کرامتاں سن کے آنیاں. لیکن اج دی تقریر آپ حضور غوث پاک دی کرامات دے نال نال آپ سرکاران دی تعلیمات بھی سماعت فرماؤ گے. تعلیمات کی ہوندیاں نے قبلہ جمع دا سیغہ واحد لفظ تعلیم عربی لفظ، اردو اور پنجابی چ بھی اسی لفظ تعلیم بولنے ہیں لیکن تھوڑا جہا دا معنی سی اپنی زبان مختلف لینے ہیں. مثلاً ایجوکیشن دے معنی کوالیفیکیشن دے معنی قابلیت و لیاقت دے معنی، یعنی کسی نے پوچھنا تیری کی تعلیم ہے بھئی، مطلب ہوندہ ہے کہ تیرے کو کی ڈگری ہے، کنیاں کلاساں پڑھے ہیں، کیڑے مدرسے جو پڑھے ہیں، کیڑی یونیورسٹی دا فارغ التحصیل ہیں، کیڑے مدرسے چوں کیڑے کالج چوں پڑھے ہیں، کنی تعلیم ہے تیری. یعنی تعلیم بمعنی علم لیا جاندہ ہے، حالانکہ عربی زبان وچے دا معنی اور ہے. میں عرض کرن لگا ثلاثی مزید فیہ دے باب تفعول وچوں ایک لفظ بولیا جاندہ ہے تعلم مصدر دے طور تے. تعلم یتعلم تعلما فہو متعلم، متعلمین سٹوڈنٹ شاگرد علم لینا لا ادا مصدر تعلم. تعلم دا معنی ہوندہ ہے علم حاصل کرنا، علم لینا، اور تعلیم دا معنی ثلاثی مزید فیہ دے ہی دوسرے باب تفعیل وچوں علم یعلم تعلیما فہو معلم. معلم بمعنی ٹیچر، اتالیق ٹیوٹر سکھان والا. مصدر تعلیم، تعلیم دا معنی ہوندہ ہے علم دینا. آباد رہیے کسے نو کچھ سکھانا، کسے دی تعدیب کرنا، تربیت کرنا. علم دین نو لفظ تعلیم نل تربیت کیتا تعبیر کیتا جاندہ ہے. یعنی غوث پاک دی تعلیم پیش کرنی ہے، یعنی غوث پاک دی تبلیغ پیش کرنی ہے. تبلیغ اور تعلیم، تبلیغ بھی سکھان نو کہنے بلغ یبلغ تبلیغا فہوا مبلغ. مبلغ اور پیر چ کوئی فرق نہیں ہوندہ. مبلغ بھی اللہ رسول دا ہوکا لاؤندہ ہے، اللہ رسول دیاں گلاں پہنچاؤندہ ہے، تے پیر نے بھی اپنے مریداں تک اللہ رسول دیاں گلاں ہی پہنچانیاں ہوندیاں نے. پیر فارسی زبان دا لفظ ہے، ایدہ مطلب ہے رہبر، رہنما، رستہ وکھاؤن والا. تے جڑا آپ پٹکیا ہوئے مریداں دے رستے کے میں سدھے کر لے گا. جنہوں گل سمجھ آئیے مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ.
حضور غوث اعظم سرکار رحمہ اللہ نے کنج تبلیغ کیتی، کنج اپنے مریدان دی تعلیم و تربیت دا بندوبست کیتا۔ باہجہ وچ لکھیا ہویا ہے، ایک دیہاڑے ممبر تے بیٹھ کے خود مسکرا کے زلفاں لہرا کے پتہ کی فرمایا نے کہ ان جدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا اے ہاتھ میرے مرید دے اتے انج وے جویں زمین اتے آسمان دا تمبو تنیا ہویا ہے۔ فَلْيَكُمْ مُرِيدِي جَيِّدًا فَأَنَا جَيِّدٌ، فرمایا کی ہویا جے میرا مرید عمدہ نہیں، چنگا نہیں، میں تے چنگا ہی آنا۔ اس ایک عربک سینٹینس دیاں تین میننگز ہو سکدیاں نے، تین مطالب، تین مقصد، تین مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ کیڑے کیڑے؟ فرسٹ آف آل، ون آف آل، ساریاں جو پہلا حضور غوث پاک فرماندے نے اگر میرا مرید ماڑا ہے نا، کوشش پوری کیتی انہیں میری تربیت میری تعلیم تو کما حقہ فائدہ اٹھان دی، مستفید ہون دی، قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی، لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی، غفلت رہ گئی، کجی رہ گئی، کہ قیامت دے دن اللہ دی بارگاہ چ میں اپنے مرید دی شفاعت کراں گا۔ سبحان اللہ، اچھی آواز نال۔ دوسرا مطلب، دوسرا مفہوم، حضور غوث پاک فرماندے نے اگر میرا مرید ماڑا بھی ہویا نا تے ساڈی صحبت چ رہ کے چنگا ہو جائے گا۔ اور اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ تھرڈ میننگ، تیسرا مفہوم، فرمایا اگر میرا مرید ماڑا بھی ہویا نا، میری تعلیمات دے ذریعے نل میرے زیر تربیت رہ کے وہ کھوٹا کھرا بن جائے گا، وہ کھوٹا کھرا بن جائے گا۔ قبلہ حضور غوث اعظم سرکار نے کنج تعلیمات پیش کیتیاں، کنج تربیت کیتی اپنے مریداں دی، میں قربان تے نثار جاواں، کدی لکھ کے اپنے مریداں دے سامنے اپنی تحریر دے ذریعے اپنی تعلیم پیش کیتی، کدی بول کے تقریر کر کے واعظ و نصیحت کر کے مریداں دی تعلیم دا بندوبست فرمایا۔ تے ایسی تقریر جدے وچ سنن واسطے آباد رہی ہے، جدے وچ سنن واسطے حضرت خضر علیہ السلام برکے سامعین آؤندے نے، اونچی آواز میں فرمائے نا، میں قربان تے نثار جاواں، ایسی تقریر جنہوں سن کے قبلہ محدث ابن جوزی ورگے ایتھوں ہاتھ پا کے اپنے گریبان پھاڑ کے سٹ دیں، میں صدقے جاواں۔ حضرت جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی پرشین بک اخبار الاخیار اچ بمب جملہ لکھ دینے، کہندے نے غوث پاک دی کل عمر شریف 90 یا 91 سال، ظاہری زندگی پاک، ظاہری عمر شریف 91 سال، کہندے نے او دے وچوں سن بلوغت نو پہنچ کے کچھ عرصہ پڑھ دے رہے، ادھی زندگی باقی دی پڑھدیاں پڑھاندیاں گزار دیتی، تے ادھی زندگی واعظ و نصیحت کر کے جامع عشق خدا و مصطفیٰ پلاندیاں گزار دیتی، لوکاں نو سکھاندیاں گزار دیتی، یعنی ساری زندگی امت مسلمہ دی تعلیم و تعدیب دا ذریعہ بن دے رہے۔ میں نثار تے قربان جاواں، کدی تحریر دے ذریعے، کدی بول کے واعظ و نصیحت کر کے تقریر دے ذریعے، تے کدی پھر اپنا کردار وکھا کے اپنے عمل دے ذریعے تعلیم امت مصطفیٰ دا بندوبست فرمایا۔ میں قربان تے نثار جاواں تے غوث اعظم دا عمل وہی ہوندا ہے جو تحریر چوندا ہے، جو تقریر چوندا ہے، یعنی جو لکھیا کر کے بھی وہی وکھایا، جو بول کے سنایا وہی کر کے وکھایا۔ تے معلم اور پیر مبلغ اصل معنی اچ اسلامی مبلغ ہوندا ہی ہوے کہ جو لکھدا ہے وہی کر کے وکھاندا ہے، جو بولدا ہے وہی کر کے وکھاندا ہے۔ میں قربان تے نثار جاواں حضور تاجدار کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دا فرمانے ذی شان منقوش خاطر فرما کے اپنے نال بطور لنگر غوثیہ لے جاؤ امام اجل امام ابو شجاع الدیلمی علیہ الرحمہ دی مسند الفردوس مکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان دا چھاپا کل جلدہ 6 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر
585 حدیث نمبر 5833 پڑھن لگا پتر میرے ویل ویکھو نا یار کی پہ کر دے ہو میں قربان تے نثار جاواں آقا کریم علیہ السلام دی حدیث ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من امر بمعروف فلیکن امرہ بمعروف او کما قال علیہ السلام حضور مریدین غوث اعظم سرکار غوث الورا دی ارادت لے کے آن والے مصطفیٰ پاک علیہ السلام غوث اعظم دے نانا جان رسول اعظم دا فرمان خوشبودار سماعت کیتا جے ترجمہ سماعتاں وچ سیو کر کے نال لے جائے آقا کریم فرمان دے نے جیڑا بندہ نیکی دی تبلیغ کرے انہوں آپ بھی نیک ہونا چاہیے جڑا دوجیاں نو نیک بنن واسطے آکھے او دا اپنا حال بھی نیکی والا اپنا میٹر بھی نیکی والا ہونا چاہیے میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک دے چچا زاد ویرے صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے سن اللہ اکبر امام بیہقی علیہ الرحمہ دی شعب الایمان العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی کل جلد 9 جلد نمبر 6 پیج نمبر 88 حدیث مبارکہ نمبر 7569 جاء رجل الیہ حضرت عبداللہ ابن عباس دے کول ایک بندہ آ گیا آکے کہندے لج پالا منا دے لال دے چچا زاد ویرے میں اسلام دی تبلیغ کرنا جانا میں نیکی دیاں دعوتاں پیش کرنا جانا میں اسلام دے قوانین و ضوابط امت رسول نو پیش کرنا جانا یا انج کہہ لو میں پیر بننا جانا مرید بنانا جانا خطیب بن کے سامعین نو اللہ دا قرآن سنانا جانا حضور دا فرمان سنانا جانا ابن عباس تڑپ گئے مسکرا کے فرمایا میں قرآن کریم وچوں 3 مقامات پڑھ دینا تو حضور نبی پاک علیہ السلام دا امتی ہے میں بھی سرکار دا امتی ہیں میں تیری اصلاح دی نیت دے نال 3 آیتاں قرآن پاک دے 3 مقامات تو پڑھ دینا انہاں 3 مقامات نو کسوٹی بنا کے اپنی ذات نو انہاں 3 آیتاں دی کسوٹی تے پرکھے ویکھ لویں جے تو پورا نہ اتریا پھر تو مبلغ تے مرشد بنن دے قابل نہیں تے جے پورا اتر آیا تے پھر تو مبلغ تے پیر رہبر تے رہنما بن سکلیں آباد بیٹے آباد رہو اللہ تڑیاں عزتاں وچ اضافہ اور برکت دا نزول فرمائے صدقے جامع حضرت جناب ابن عباس نو کہن لگا جی حضور میں ہماتن گوشاں سراپا سماعت بن کے میں سن رہا ہوں آپ حکمن ارشاد فرماؤ قرآن کریم دیاں 3 آیتاں 3 مقامات تلاوت فرماؤ آپ نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تے پہلا مقام پڑھیا پہلا پارا سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 44 اللہ فرماندہ ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون استفہام
حامیہ تأمرون جمع مذکر حاضر والا سیگا اللہ فرماندہ اتأمرون الناس اے عالم فاضل لوگو تسی لوکانو حکم دیندے ہو بالبری نیکی دا وتنسون انفسکم مگر اپنی ذوات اپنے انفس اپنے نفوس نو فراموش کر دیندے ہو کی ہو گیا تھانو وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تسی کتاب دی تلاوت کر دے ہو افلا تعقلون کیا تسی شعور نہیں رکھ دے عقل مند نہیں تسی میں قربان جاما حضور غوث جیلانی نور اللہ مرقدہ دی ذاتی تالیف لطیف تفسیر قرآن کریم تفسیر الجیلانی دے نام نال موسوم میری ذاتی لائبریری وچ 5 جلداں دی کتاب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی عربی زبان دی کتاب موجود ہے قبلہ یہ دی پہلی جلد وچ اسی آیت پاک دے تھلے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 44 دے تھلے غوث پاک دا کلم اٹھیا آپ فرماندے نے اللہ دا کہے اس زمانے دے عالمہ فاضلان دے کان کھچ کے گوش مالی کر کے ڈانٹ رہے آئے اور لوگوں توانوں کی ہو گیا تورات پڑھ دیو زبور پڑھ دیو انجیل پڑھ دیو اللہ دا قرآن پڑھ کے لوکانوں تبلیغ کر دیو جدوں اپنی واری آؤں دیئے تے ٹھوس ہو جان دیو اور لوکانوں پڑھ کے اللہ دیاں کتاباں سنان والے ہو باقیانوں بعد چاکھے ہو پہلے اللہ دے کلام تے آپ عمل کرو نا جڑے بندے بور نہیں ہوئے مسکرا کے فرما دیں سبحان اللہ قاری صاحب تھوڑی جی آواز سیٹ کر دیو مہربانی آباد ربو میں قربان تے نثار جاما اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام حضرت عبداللہ ابن عباس نے تلاوت کی تا پھر پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 میں پارے دی سورہ صف دی آیت نمبر 2 پلس آیت نمبر 3 آپ نے تلاوت کی دیا اللہ فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر 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 مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون صاحبان ایمان لیما لام لام تعلیل ما استفہامیہ والا قبلہ انو شارٹ کر کے تخفیفاً الف گرا کے لیما بنا دیتا گیا کیوں اللہ فرماتا کیوں تقولون تسی کہندے ہو ما لا تفعلون جو تسی آپ کر کے نہیں بھی خاندے کبرا مقتن عند اللہ اللہ فرماندہ ہے بہت بڑا گناہ جے اللہ دے ہاں ان تقولو کہ تسی او گجا کو ما لا تفعلون جو تسی کر دے نہیں ابن عباس نے قرآن پاک دیئے 2 آیتاں دوسرے مقام تو پڑھیاں وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے قبلہ میں سمجھ گیا تیسرا مقام پڑھو آپ نے 12ویں پارے دی سورہ ہود دی آیت نمبر 88 پڑھی حضرت شعیب پیغمبر علی نبینا و علیہ السلام نے اپنی قوم دے سمجھدار لوگاں نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا زی وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه لوگوں میں ارادہ نہیں رکھدا کہ میں اس چیز دا مخالف ہوں جڑی چیز میں تانوں تبلیغ کراں جس چیز تو تانوں منع کراں میری ذات جو نظر آوے جس چیز دی تانوں تبلیغ کراں میرے اپنے عمل وچ چلک نہ تانوں دسے اللہ دے نبی حضرت شعیب نے فرمایا سی میں تانوں اس گل تو منع کراں گا جڑی گل آپ چھڈاں گا اس گل دا حکم دیواں گا جڑی کر کے وکھاواں گا حضرت عبداللہ ابن عباس نے پگڑی درست کی تھی مسکرا کے فرمایا اے 3 مقام میں قرآن پاک دے کسوٹی دے طور تے پیش کر دیتے نہیں اس کسوٹی تے اپنی ذات نو پرکھ کے ویکھ لے جے کر سکنا ہے کام تے تبلیغ اسلام کریا کر یعنی اپنا کردار لوکاں نو وکھانا ہی تاکہ تیرے کردار نو ویکھ کے لوگ اللہ دے عشق دیاں راواں دے مسافر ہو جائیں میں قربان
جاواں انہاں لوکاں وچ حضرت غوث اعظم سرکار بھی نے جنہاں نے اپنی بولی نال بھی تعلیم کیتی جنہاں نے اپنی تحریر نال بھی تبلیغ کیتی جنہاں نے اپنے کردار تے عمل نال بھی تبلیغ کیتی تائیں تے پھر پترو صدیاں بیت گئیاں آج بھی غوث پاک دیاں 11ویں پکائیاں جا رہیاں نے اسی واسطے تے پھر میں لکھیے بغداد دے لاڑے دی عظمت سبحان اللہ بغداد دے لاڑے دی اللہ بغداد دے لاڑے دی بغداد دے لاڑے دی عظمت سبحان اللہ بغداد دے لاڑے دی عظمت سبحان اللہ عزت سبحان اللہ شوکت سبحان اللہ 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 آکڑ چھڑ کے اللہ دا ذکر ہے اللہ اللہ بغداد دے لاڑے دی عظمت سبحان اللہ بولو نا بغداد دے لاڑے دی عظمت لنگر پہ پک دینے نعرے پہ وج دینے لنگر پہ پک دینے نعرے پہ وج دینے لنگر پہ پک دینے نعرے پہ وج دینے جیلان دے سید دی شہرت سبحان اللہ جیلان دے 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 سید دی شہرت سبحان اللہ بولو نا بغداد دلا گناہگار ظہیر جے گل نال تسی لائے گناہگار ظہیر جے گل نال تسی لائے میرے مرشدائے تیری عادت سبحان اللہ میرے مرشدائے تیری اللہ بولو نا بغداد دے لاڑے دی عظمت سبحان اللہ بغداد دے لاڑے دی اللہ بولو نا بغداد دے یا غوث اعظم دستگیر میں قربان تین نثار جاواں حضور غوث الاعظم دستگیر سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مریدان دی اصلاح کنج کیتی پیر اور مرید دا کنیکشن بیان کیتا رشتہ اور تعلق اور ناتا بیان کیتا میں صدقے جاواں غنیت الطالبین ایک عربی زبان دی کتاب اہل علم دے ایک طبقے نے انکار کیتا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ دی تصنیف اور تالیف نہیں بلکہ کسی اور عبد القادر جیلانی نام دے بندے دی تحریر ہے لیکن ایک طبقے دے علماء اہل سنت دے ہی بڑے بڑے نام انہوں نے فرمایا نہیں اے تحریر تے حضور غوث اعظم سرکار دی ہی ہے لیکن کسی بدبخت نے ایدے وچ گھاٹا وعدہ کر دیتا کسی خائن نے بددیانتی تے خیانت کو لو کام لیا الغرض قبلہ میں جڑی گل کرنی ہے ایک اختلافی مسئلہ نہیں ایک اصلاحی مسئلہ قدیمی کتب خانہ کراچی تو چھپی ہوئی غنیت الطالبین ایکو جلد وچ زبران زیران تو بغیر عربک بک میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 284 پلس 285 ہوتے ایک گلاں لکھیاں ہویاں نے جڑیاں پڑھن لگا حضور مرشد کریم غوث العظم سرکار لجپال فاطمہ زہرا تے مولا علی دلال رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے پیر نو چاہی دے اپنے مرید دی اونج تربیت کرے جے میں ماں اپنے بچیاں دی تربیت کر دیئے بلکہ اگلا جملہ کلیجہ ٹھارن والا جملہ جڑے جڑے اپنے بابے دے عاشق بیٹھے ہو سار اٹھائے ہو ذرا آپ فرماندے نے والوالد الشفیق الحکیم اللبیب بولدہ مرشد نو شیخ نو پیر نو چاہی دوئے اپنے مرید دی اصلاح تے تربیت ہونج کرے جے میں کوئی شفیق حکمتاں والا پڑھیا لکھیا باپ اپنے پتر دی گردے ایمان نل دسو پترو ماں باپ اپنے بچیاں دی اصلاح کینج کر دینے کیا اگر کوئی بچہ سگریٹ پی رہی ہوئے تے باپ تھاپی دیں دے پترو نہیں چانڈ مار دے رکھ کے کان کھچ دے کہندے آج تو بعد سگریٹ پیتی تے میرے تو برا کوئی نہیں ہوئے گا قبلہ اگر پتر جوا کھیڑ دا ہوئے تے کی خیال ہے ماں کی کروں پیسے کٹ کے دیں دیئے جا جوا کھیڑیا نہیں انہوں چنڈا مار دیئے انتے نثار جامع مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیو دیوانے ہو صدقے جامع پیرے پیران میرے میران لجپال فاطمہ و علی دلال ارشاد فرمان دینے صدقے جامع کہندے نے پیر نے انج مرید دی اصلاح کرنی ہوندی ہے جے میں کوئی شفقتاں والا باپ نیک فطرت باپ اپنے پتر دی اصلاح کر دے صدقے جامع او مرید اچھا نہیں او پیر اچھا نہیں جڑا نشہ کرے بے نماز ہوئے چغلیاں کرے جھوٹ بولے او بابا نہیں چنگا اللہ دی قسمیں ٹھونگی جے 2 نمبر بابا جے دا مرید چرسلا سگریٹ لاوے تے خوش ہوئے تے کہوے چل پتر ایک کٹ کے ہور لا ایک تو پی ایک میں پی مانا اللہ دی قسمیں او ڈبا پیرے جھوٹا پیرے او سچے پیر اپنے مریدانو چرسی تے پنگی نہیں بنان دے آپ بھی نمازی ہوندے نے مریدانو بھی نمازی بنان دے نے آپ بھی کردار اچھے رکھ دے نے مریدانو بھی کردار دے غازی بنان دے نے اللہ تعالیٰ عزتاں وچ اضافہ کرے تواڈے پیسے نہیں چاہیے ابھی تسی خرچہ کاران دے ہو حضرت غوث پاک فرماندے نے کہ جدوں کوئی مرید کسی پیر دے ہاتھ تے آ کے بیعت کردا ہے نا تے پیر نو نہیں چاہیے کہ چوڑا ہو جائے پیر نو نہیں چاہیے کہ چوڑا ہو جائے تو آکھے بھی کیا بات ہے بھی میری داڑھی دیکھ کے مرید آ گیا ہے میری تقریر سن کے مرید آ گیا ہے بھئی میرے رخساراں دا لشکارہ ویخ کے مرید آگیا ہے میرا علم سن کے مرید آگیا ہے فرماندے نے فَإِنَّهُ هَدِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ یہ جڑا مرید آیا ہے نا پیر دے کول شیخ دے کول اے اللہ دا تحفہ بن کے آیا ہے اچھی آواز نال فرماؤ سبحان اللہ ایک کیدہ تحفہ بن کے آیا ہے اللہ پاک دا گفٹ بن کے آیا ہے ہدیہ بن کے آیا ہے فرماندے نے کہ پیر نو چاہیے ہے کہ مرید نو اللہ دا تحفہ سمجھ کے
اونوں سنوارے تے اونوں نکھارے او دی اصلاح اور تربیت دا بندوبست کرے میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دیو غلام ساڈے مرشد لجپال فاطمہ و حیدر دلال حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدانو کنج سنواریا تے کنج نکھاریا میں پڑھ کے سناون لگا اللہ اکبر اپنے مریدان پیار بھی کیتا اپنے مریدانو ڈانٹ بھی دیتا اور کلمہ حق بولیا ہمیشہ کلمہ حق بولیا تے جدے تے نظر ماریو دا بیڑا تار دیتا جیڑا لڑ لگ گیا انشاءاللہ او دا بیڑا پار ہو گیا تے میں لکھئے جنوں ہاتھ پھڑایا ساڑے میرانے جنوں ہاتھ پھڑایا ساڑے میرانے جنوں ہاتھ پھڑایا جنوں ہاتھ پھڑایا ساڑے میرانے جنوں ہاتھ پھڑایا ساڑے میرانے انہوں توڑ چڑھایا ساڑے میرانے ہاں انہوں توڑ چڑھایا ساڑے میرانے بولو نا انہوں توڑ چڑھایا ساڑے میرانے انہوں توڑ چڑھایا ساڑے میرانے بولو نا جنوں ہاتھ پھڑایا مندیاں نال بھی چنگا بن کے رہنا ہے مندیاں نال بھی چنگا بن کے رہنا ہے سانو سبق پڑھایا ساڑے میرانے ہاں سانو سبق پڑھایا ساڑے میرانے 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 جی سانو سبق پڑھایا ساڑے میرانے ہاں سانو سبق پڑھایا ساڑے میرانے جنوں ہاتھ پھڑایا اللہ باجوں اور کسے تو ڈریو نا اللہ باجوں اور کسے تو ڈریو نا سانو اے سمجھایا ساڑے میرانے سانو اے سمجھایا سانو اے سمجھایا ساڑے میرانے بولو نا جنوں ہاتھ پھڑایا سانو حضور غوث پاک نے دسی ہے کہ اللہ تو علاوہ کسے اور کولو نہیں ڈرنا اپنے عمل نل دسیا اپنے کردار نل دسیا اپنی گفتار نل دسیا امام اجل امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی عربی کتاب مستطاب جامع و کرامات الاولیاء مکتبۃ المعروفیہ کوئٹہ پاکستان دو عربی زبان وچ دو جلدان دی کتاب میری ذاتی لائبریری دے اندر موجود ہے جلد نمبر 2 پیج نمبر 189 اتے لکھیا ہوئے ہے حضور غوث اعظم سرکار ایک مقام دے بیٹھے اللہ دیاں ضرباں پہ لاؤندے سن قریب تو اونٹاں دا ایک چھوٹا جیا قافلہ گزر رہے ہے حاکم وقت دے بادشاہ وقت دے اے ملازم نے جڑے بادشاہ دے حکم تے شراب لے کے
جا رہے نے شراب دیاں بوتلاں شراب دے کڑے کجے برتن کجاویاں وچ رکھے ہوئے نے اور میرے مرشد نے بصیرت والی نگاہ دے نال تک لیا برتناں وچ شراب ہے آپ نے فرمایا حاکم وقت دیو ملازموں تے نوکرو رک جاؤ انہاں نے آکھیا اسی کسے مولوی دے کہن تے کیوں رکیے کئی بندے کہندے نے مولوی دی گل کیوں منیے مولوی دے کہن تے کیوں شراباں چھڑیے کیوں نمازاں پڑھیے مولوی دی کی حیثیت ہے اور جدوں اللہ لات بھن دیندا ہے نا جدوں ایکسیڈنٹ جدوں لات بھج جاندی ہے بسترے تے پیندا ہے پھر کہندا ہے دوتریاں پوتریاں نو اے مسجد دے قاری نو تے سد کے لے آؤ ذرا میں معافی منگنی ہے میں زیادتی کیتی سی میں مولانا صاحب نو دب کے مارے سی اور منڈے کہن لگے ملازم نوکر کہن لگے اسی مولوی دے کہن تے کیوں رکی ہے غوث پاک نے اونٹاں دی کتار ول ویکھیا فرمایا کف اے اونٹو اے تے نہیں رک دے تسی تے رک جاؤ نا اونٹاں دا قافلہ اونٹاں دی کتار اپنی جگہ تے فریز ہو گئی اونٹ نہ اگے ٹر دینے نہ پیچھے ٹر دینے وہ بھی رک گئے ادھر قبلہ اجڑے حاکم وقت دے غلام تے نوکر دے ملازم سن وہ بھی رک گئے اللہ نے کولانج دا درد بھیج دیتا ریڑھ دیاں ہڈیاں نو کیچ کر لیا کئی بندے کہتے ہیں غوث ساڈی لات بھن لوے جدوں ایکسیڈنٹ ہوندا لات بھج جاندی ہے پھر کہتے ہیں اللہ نہیں بھن دیتی اللہ آپ نہیں بھنن لئی آوندا انجی کسے نہ کسے کولوں پنوا دیندا ہے قبلہ او دے کعبے تے حملہ ہووے صدقے جاواں او چڑیاں نو بھیج دیندا ہے نام چڑیاں دا لگ جاندا ہے طاقت اللہ دی ہوندی ہے غزوہ بدر وچ 313 دی امداد واسطے او جبریل و میکائیل نو بھیج دیندا ہے شاناں صحابہ دیاں اونچیاں کر دیندا ہے طاقت اللہ دی ہوندی ہے ذریعے فرشتیاں نو بنا دیندا ہے او میں قربان تے صدقے جاواں حضور غوث پاک نے فرمایا رک جاؤ رکے نہ کولانج دا درد آ گیا سارے دے سارے ساکت و جامد کھلوتے نے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے حضور اسی تانوں سیاںیاں لئی سانو معافی دے دو اسی توبہ کرنے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ اج تو بعد کسے پیر فقیر نال بدتمیزی نہیں کران گے آپ نے فرمایا تسی جان دے نہیں کہ تسی شراب لے کے جا رہے ہو انہوں نے آکھیا جی اسی تے حاکم وقت دے غلام اسی تے بادشاہ وقت دے پابند نوکر آپ نے فرمایا اللہ دا قرآن فرماندا جے 7واں پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اللہ ارشاد فرماندا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون فرمایا قرآن پاک وچ اللہ نے منع کر دیتا ہے اے شیطانی کام نے کیوں لے کے جا رہے ہو شراب حاکم وقت نو جا کے پیغام دے دیو شراب ویچنی حرام خریدنی حرام پینی حرام او میں صدقے جاواں آپ نے فرمایا تسی توبہ کر لئیے اللہ نے تانوں معاف کر دیتے قادر نے بھی معاف کر دیتا تے قادر دے بندے عبدالقادر نے بھی تانوں معافیاں دے دیتیاں چاتی مار کے ویکھو حوالہ کجیاں چ کی ہے ایک نے جدو کجا کھول کے چاتی ماری نہ کہندا ہائے میں مر گیا اللہ دی قسم وچ شراب نہیں سرکہ جے حضرات گرامی کلمہ حق حاکم ظالم دے سامنے بلند کیتا اے میرے غوث پاک جیسے بڑے مجاہد اسلام دی ہی سپیشلیٹی ہے صدقے جاواں تائیں تے میں کہہ رہے ہیں سانو اے سمجھایا ساڈے میراں نے بولو سانو اے سمجھایا سانو اے سمجھایا کبو سانو اے سمجھایا اللہ با جمہور کسے تو ڈریو نا اللہ با جمہور کسے تو ڈریو نا سانو اے سمجھایا ساڈے
میرانے ہاں سانو سمجھایا سانو سمجھایا ساڈے میراں نے جنوں ہاتھ پھڑایا ساڈے میراں نے جنوں ہاتھ پھڑایا نظار جامع ظالم حاکم دے سامنے کلمہ حق بلند کرنا غوث پاک جیسے مجاہدین اسلام دا خاصہ ہے ظالم حاکم دے سامنے پچھی ہوئی بلی نہیں بندہ اللہ دا مرد کلندر بندہ میں صدقے جامع کلمہ حق بلند کر دیں دے میری گل سنیوں درہ میں ابن ماجہ شریف دی حدیث نمبر 4012 پڑھن لگا مصطفیٰ پاک جمرات تے آئے کنکر مارن لگے جمرہ اولا نو ایک صحابی اٹھیا آکے کہندے سونیا ایل جہاد افضل اے ارشاد فرماؤ کیڑا جہاد سارے جہاداں وچوں افضل ہے ساکتا آقا چپ رہے سرکار جمرائے وسطہ دے کول آکے کنکریاں مارن لگ پہ انہیں پھر پوچھیا حضور ایل جہاد افضل سارے جہاداں چو کیڑا جہاد افضل ہے ساکتا اللہ دے حبیب پھر چپ کر کے کھلوتے رہے صدقے جامع سرکار جمرائے عقبہ دے کول آگئے انہیں 6 بار سوال کیتا آنگا جی ایل جہاد افضل چنگا جہاد افضل جہاد سب تو بہتر جہاد کیڑے نبی پاک علیہ السلام پھر چپ رہے ہو بھی چپ کر گیا انہوں پتہ سی مصطفیٰ دے ہونٹ بولن تے تامی خطبہ چپ رہن تے خاموشی بھی خطبہ سرکار بولے ہی نہیں صحابی نے گل کرنی بند کر دیتی مصطفیٰ پاک نے جدو فراغت حاصل کی تھی سواری تے سوارون واسطے رکاب وچ پیر مبارک رکھیا فرمایا این السائل سوال کرن والا کتھے وے جھٹ پٹ گئے ہویا جی حاضر سونیا نوکر حاضر ہے فرمایا تو سوال کیتا سی کہ سب تو افضل جہاد کیڑے جی حضور میں ہی کیتا سی فرمایا آفر دساں کلمۃ حق عند ذی سلطان جائر اور ظالم و جابر حکمران دے سامنے حق دا نعرہ مار دینا ساریاں تو وڈا تے افضل جہاد ہن لے جنتی جنتی بلکہ مشکات المصابیح دی حدیث مبارکہ نمبر 5152 پڑھیے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ ایک شہر دے لوکاں تے جلال وچ آیا ناراض ہویا رب نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا اس بستی دا اس شہر دا گاچا کڑ کے اتے لے آکے نا اتے سوڑ دے اس شہر نو غرق کر دے مولا ٹھیک ہے لیکن ان فیہم عبادک فلانا اس شہر وچ تے ایک تیرا پیارا بندہ بھی رہندے حاجی صاحب ہر ویلے تسبیحاں کردے رہندے نے ہر ویلے اللہ اللہ کردے رہندے نے ہر ویلے کتب سماویہ دی تلاوت کردے رہندے نے بہت بڑے صوفی نے انہاں نو وچوں کڈ نہ لئیے اللہ نے فرمایا نہیں اس صوفی نو تھلے رکھ کے بستی دا گاچا کڈ کے لے آئے دے سر دے اوتے سٹ مولا وجہ فرمایا اے دے سامنے زنا ہوندے اے دے سامنے قتل ہوندے نے اے دے سامنے شراباں ویچیاں تے خریدیاں جاندیاں نے تے اپنیاں دیترے دی تسبیحاں ہی کری جاندے اللہ کری جاندے ایک کم از کم اگر ڈک سکدا ہے تے اپنے ہاتھ نل ڈکے ہاتھ نل نہیں ڈک سکدا زبان نل انہاں دی برائی بیان کرے لوگاں نو دسے اے بندے برے نے غلط کام کر دینے جے ہاتھ اور زبان نل نہیں ڈک سکدا کم از کم
کم از کم دل وچ برا جانے ایدا کدے دل نہیں دکھیا ساڈیاں حدود ٹٹدیاں نے ایدا دل کدے نہیں دکھیا لوگ ساڈیاں نافرمانیاں کردے نے دل وچ کدی برا نہیں جانیا اللہ اکبر بلکہ شعب الایمان وچ لکھیا ہویا ہے صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نو پوچھیا گیا ما میت الاحیاء حضور آقا کریم علیہ السلام دے تسی دیوانے تے صحابی ہو اس چیز نو ایکسپلین کریو اے جے میں بندہ مر جاندہ ہے کفن دفن ہوندہ ہے مردیاں چ رل جاندہ ہے جا کے قبرستان وچ دفن کر دیتا جاندہ ہے وہ تے سارا مردیاں دا شہر ہوندہ ہے نا شہر خاموشاں حضور اے دسو بلا زندیاں چ بھی کوئی بندہ مردہ ہوندہ ہے ٹردا پھردا کھاندا پیندا سوندا جاگدا ہسدا کھیڑدا بولدا چالدا کیا زندیاں وچ بھی کوئی مردہ ہوندا ہے آپ نے فرمایا انہیں آکھیاں حضور زندیاں وچ مردہ کون ہوندا ہے فرمایا لا ينکر المنکر بیدہی ولا بلسانہی ولا بقلبی زندیاں وچ کھاندیاں پیندیاں وچ کھاندا پیندا ٹردیاں پھردیاں لوکاں وچ ٹردا پھردا ہسدیاں کھیڑدیاں لوکاں وچ ہسدا کھیڑدا او زندہ بندہ مردہ ہے جڑا برائی ویکھے ہاتھ نال منع کر سکدا ہووے پر نہ کرے زبان نال روک سکدا ہووے پر نہ روکے کم از کم دل وچ برا جان سکدا ہووے تے برا جان نہ سکے برائی نو برائی نہ سمجھن والا ملول نہ ہون والا بندہ ایک نمبر نہیں دو نمبر ہوندا ہے قبلہ میرے ول ویکھیو ذرا حضور غوث پاک نے بڑے بڑے حاکماں نال ٹکر لے لئی سرزنش کر دیتی انہوں نے دس دیتا کہ تسی ظالم ہو اللہ اکبر کلمہ حق ظالم حاکم دے سامنے بلند کیتا امام شتنوفی دی شہرہ آفاق کتاب مستطاب بہجت الاسرار و مادن الانوار میری ذاتی لائبریری وچ مکتبۃ التوفیقیہ قاہرہ مصر تو چھپی ہوئی عربی زبان دی ایک جلد دی کتاب موجود ہے ایدے صفحہ نمبر 184 143 اور 144 اتے ایک گل لکھی ہوئی ہے جڑی پڑھن لگا غوث اعظم سرکار دے گول ایک دہاڑے عباسی خلافہ وچوں 32واں یا 33واں بادشاہ جدا نام سی ابو المظفر یوسف لقب سی المستنجد باللہ اے ملن واسطے آیا صدقے جاواں ہن تے حالات ہی بدل گئے ہن تے بادشاہاں دیاں کوٹھیاں تے بنگلیاں تے عالم ملن جاندے نے وہ کیسا سنہرا دور سی عالماں دے قدم چمن لئی بادشاہ حاضر ہویا کردے سن اے کاش اللہ دی رحمت نالو وقت واپس آ جائے میری ملت دے عالمانو اللہ غیرت اور حیا عطا فرمائے بادشاہاں دے تلوے نہ چٹر بلکہ بادشاہ عالماں دیاں آ کے مٹھیاں پرن میں قربان جاواں غوث غوثاں پیرے پیراں شاہ جیلاں دی بارگاہ وچ آیا 10 غلام نال لے کے آیا مستنجد باللہ 10 غلاماں دے ہتھاں جک ایک تھیلی ہے تھیلی وچ سونا ہے چاندی ہے ہیرے جواہرات درہم دراہم تے دنانیر نے آ کے ہاتھ بن کے کہندے حضور ایڈوائز می مینوں نصیحت کرو آپ نے نصیحتاں کیتیاں انج کریا کر انج کریا کر انج کریا کر کہنے لگا ٹھیک ہے اے میں تحفے لے کے آیا گفٹ لے کے آیا قبول فرما لو غوث پاک نے ایک کوئی گل کیتی فرمایا لا حاجت لی فیہا I don't interest it منو اس وچ دلچسپی ہی کوئی نہیں چک لے اپنا مال لے لے اپنیاں تھیلیاں تے واپس چلا جا منو حاجت نہیں اور جس بندے اتے احکم الحاکمین رب دی نظر رحمت ہوئے انہوں دو دو ٹکیاں دے حاکمان دی نظر رحمت دی لوڑ نہیں ہوندی انہوں دوڑے جیسے ٹوٹے پجے ظالم حاکمان دی نظر دی لوڑ نہیں ہوندی نظر کرم دی لوڑ نہیں ہوندی کہنے لگا نانا حضور ناراض نہ ہو وہ یہ نظرانہ محبت یہ تحفہ جیتے تحفہ قبول کرنا توڑے نانا جی دی سنت ہے شریعت اسلام شریعت پاک نے دین اسلام نے حکم دیتا ہے تحفہ قبول کر لینا چاہیے ایکسپٹ کر لینا چاہیے یہ تحفہ ساڑی طرفوں بادشاہ ماں دے پھر کی ہویا توڑے غلامی دے آنا لے لو غوث پاک قریب آئے غلام
فرما دے میرے والے ویکھیو اخذ منها کیسا فی یمینہ وآخر فی یسارہ قبلہ ایک غلام دے ہاتھ چوں تھیلی لئی کیس کہندے نے عربی زبان وچ تھیلی نو ایک ہاتھ چ سجے چ پھڑیا دوسرے غلام دے ہاتھ چوں تھیلی لئی کپڑے دا او جیبا او پاکٹ تھیلی چولا تھیلا کہہ لو لے گیا اپنے دوواں ہتھاں وچ پھڑیا ہوا آثرہما بیدہ آثر سیغہ واحد مذکر غائب والا ادا مصدر آثرن عربی زبان چ کہندے نے کسی چیز نو نچوڑ کے دا جوس کڈنا رس کڈنا ہے جے میں گنے دی رو نہیں کڈ دے بندے اس طرح حضرت غوث پاک نے انج کر کے اپنے ہتھاں نال پھڑ کے تھیلیاں گھٹ کے نچوڑیاں وچوں تازہ خون نکلن لگ پیا فرمایا ظالم حاکم یا ابا المظفر اما تستحجی من اللہ تعالی ان تأخذ دماء الناس اے ظلم کرن والے حکمران تینو اللہ کولوں حیا نہیں ہوندی لوکاں دا خون چوس کے دولت کٹھی کیتی تے اس دولت نو ہن پیراں فقیراں نو علی دے پوتریاں نو لیا کے زہرا دے بچڑیاں نو اللہ دے بندیاں نو لیا کے بطور تحفہ پیش کرنا ہے اسی بیزاراں اس ظلم دی کمائی تو دولت تو اسی بیزاراں فرمایا اللہ دیاں عزتاں تے جلالتاں دی قسم ہے جے عبدالقادر جیلانی لو تیرا مصطفیٰ پاک نل رشتہ دار ہونا ملحوظ نہ ہوندا جے تو نبی پاک دے چچا عباس دی آل اولاد وچوں نہ ہوندا اوے عبدالقادر اتنی زور کے نہ تھیلیاں نو نچوڑ دا اے تازہ نکلن والا لہو اے تیری سلطنت تک پہنچ گئے تیرے محل دی عمارت تک پہنچ گئے تیرے محل نو ڈبو کے رکھ دیندا موضوع ہو نہیں موضوع قادری صاحب ایک باری نعرہ تسی پھر لانا ہے تو میں کلے نہیں جواب دینا ہے اے ہوئی نعرہ دوبارہ لائیو پھر یا غوث اعظم دستگیر 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 آباد رہو سانو اے سمجھایا ساڑے میرانے ہاں سانو اے سمجھایا ساڑے میرانے ہاں سانو اے سمجھایا اللہ باجوں اور کسے تو ڈریو نا اللہ باجوں اور کسے تو ڈریو نا سانو اے سمجھایا ساڑے میرانے ہاں سانو اے سمجھایا مجھے نہیں ہونے لگا چلو کدی کدی مولویاں دی گل مان لئی دیئے سانو اے سمجھایا آج میں تقریر نہیں کرنی میں کلے کلے بندے نو ویکھنے والا کیڑا کیڑا بندہ میری گل مان رہا ہے سانو اے سمجھایا ویری گڈ سانو اے سمجھایا نمبر آ جانا پتر تیرا بھی سانو اے سمجھایا آہا سانو اے سمجھایا ساڑے میرانے سانو اے سمجھایا ساڑے میرانے جنوں ہاتھ بڑھایا جنوں ہاتھ بڑھایا
جینا ہے تے دوجے واسطے جینا ہے ہاں جینا ہے تے دوجے واسطے جینا ہے جینا انج سکھایا ساڈے میراں نے جینا انج سکھایا ساڈے میراں نے جنوں ہاتھ بڑھایا ساری دنیا چنگی لگن لگ پئی ہے ہاں ساری دنیا چنگی لگن لگ پئی ہے اپنا جدوں بنایا ساڈے میراں نے اللہ 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 تانوں آباد رکھے اپنا جدوں بنایا ساڈے میراں نے اپنا جدوں بنایا ساڈے میراں نے جنوں ہاتھ بڑھایا واہ جی واہ جنوں ہاتھ بڑھایا شاباش جنوں ہاتھ بڑھایا جنوں ہاتھ بڑھایا پھٹکے ہوئے لکھاں غافل بندیاں نو پھٹکے ہوئے لکھاں غافل بندیاں نو اللہ نال ملایا ساڈے میراں نے اللہ 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 نال ملایا ساڈے میراں نے اللہ نال ملایا ساڈے میراں نے جنوں ہاتھ بڑھایا منزل سانوں آپ اڈیکن لگ پئیاں منزل سانوں آپ اڈیکن لگ پئیاں پہلے اس گل دا مطلب سمجھ لیو ایک تے اے صورت ہے نا کہ اسی سارے رل کے بغداد چلیے تے جہاز چ ساڈا ملنگ عارف قادری کتھے بیٹھا ہے عارف قادری اللہ کے بیٹھا ہے ایک کہے ایس قادری ملنگ نو پوچھے کہے بغداد نہیں آیا اے پھر پوچھے حسن قادری نو پیر بھائی بغداد نہیں آیا تے جدوں کوئی نہ دسے چلا سمجھ کے کہن چلا ہے چلا چلے نو پوچھے چلا دوسرے چلے نو ارشد قادری نو ملنگ نو پوچھے کونی مار کے وہ کوئی نہیں دس دا تو ہی دس دے بغداد نہیں آیا ایک صورت سیکنڈ کنڈیشن پتر جے ہن وی نہ بولے تے میں سمجھاں گا میری تقریر تواڈے سر تو ٹپ گئی ہے ایک کنڈیشن کہ چلے پوچھن بغداد نہیں آیا دوسری کنڈیشن بغداد کبے او آئے نہیں ٹوپے والے اجے تھی کر بہت شکریہ پترو میں دو میں صورتاں پیش کی تیاں ایک صورت کہ بغداد وال جائیے تے بندے پوچھن بغداد شریف نہیں ہے جدہ کہا تے دوسری کنڈیشن کی یہ پترو کہ بغداد پوچھے یا پھر بغداد والا پوچھے بھئی ٹوبے آلیاں دا جہاد نہیں ہے جدہ اترے میں صدقے جاما ہون شیر تے غور کریو منزل سانو آپ اڈیکن لگ پئیاں منزل سانو آپ اڈی ہن تو پتر ہاتھ کھڑے کیتے تیرا کمال نہیں ہے ہن میرا کمال ہے میں ہاتھ تیرے کھڑے کرائے نے پہلے تے تم ہی انج کر کے بیٹھا سے مزہ تائیں بے رنگ تقریر چاہ کے رنگ بھریا کرو آکڑ کے بہ جاندے ہو یہ تے ہن میرا کمال ہے میں دھکے نال تیرے ہاتھ کھڑے کرا لینے منزل سانو آپ اڈیکن لگ پئیاں کدوں رستہ جدوں وکھایا ساڈے میراں نے اللہ جڑے مرید بیٹھے ہو تواڈے ہاتھ تھلے نہیں ہونے چاہیے مریداں دے ہاتھ تھلے نہیں ہوتے اللہ 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 اللہ
منزل سانو آپ اڈیکن لگ پیاں منزل سانو آپ اڈیکن لگ پیاں رستہ جدوں وکھایا ساڈے میراں نے رستہ جدوں وکھایا ساڈے میراں نے ملک نصیر صاحب اپنے چھوٹے جے بچے نو انہوں اینج کر کے انہوں کہہ رہے نے رستہ جدوں وکھایا ساڈے میراں نے رستہ جدوں وکھایا سارے بگڑے کم ظہیر سنور گئے نے بیٹے آباد رہو سارے بگڑے کم ظہیر سنور گئے نے سارے بگڑے کم ظہیر سنور گئے نے قطعی طور تے اے نہ سمجھیو کہ پیر دی بیعت کر لیے دکان چلن لگ پئی ہے بھی پیر کامل ہے بھی پیر دی بیعت کر لئی سی تے منڈا آ گیا بیٹی اللہ نے دے دیتی پیر کامل ہے شکر ہے تم ہی مسکرایا ہے کاکا جدوں بھی آنا ہے جدوں بھی آنا ہے چہرے تے 12 ہی وجے ہوندے نے شکر ہے لگتا ہے کہ اج سیل چنگی ہو گئی ہے ایس 11ویں چیک دے تیرے والوں لانی ہے اسی جنوں میں کیا ہے انہوں پتہ لگ گیا ہے کہ میں اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں سب جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے بورا کہ مسکرا دیو یار کیڑا کوئی بڑی ڈیمانڈ کر دیتی ہے نوٹ بھی نہیں طلب کیتے تھے ووٹ بھی نہیں طلب کیتے تھوڑی مسکراہٹ سجاؤ نہ چہرے تے گج کے فرماؤ نہ سبحان اللہ میں قربان تے نثار جاواں ایک کوئی دلیل نہیں کہ اسی فلانے مرشد دی بیعت کیتی ساڈی دکان چلن لگ پئی اسی فلانے مرشد دی بیعت کیتی جی سانو اللہ نے بیٹا دے دیتا ساڈا مرشد بڑا کامل ہے تینوں دساں مرشد کامل ہون دی دلیل کی ہے مرشد کامل ہون دی دلیل ہے بندہ 5 پڑھدا ہوئے تہجد نو بھی دل کرن لگ پوے نا پتہ نہیں میں کی کہہ دیتا ہے اگے 3 تسبیحاں بندہ کر کے سوندا ہوئے تے دل کرن لگ پے نا کہ 4 یاراں دے نام دیاں 4 کراں گا یا 5 تن پاک دے نام دیاں 5 کراں گا یا پھر 11ویں والیاں سرکاراں دے تے نسبت دے نال اللہ دے نام دیاں 11 تسبیحاں کر کے سوواں گا سمجھ جائیں تیرا مرشد جڑا تینوں ملے آئے اللہ دی طرفاں تحفہ ہی ملے آئے میں قربان جاواں اسے واسطے تے قبلہ کہہ رہی ہاں سارے بگڑے کم ظہیر سنور گئے نے سارے بگڑے کم ظہیر سنور گئے نے ایسا کرم کمایا ساڈے میراں نے ایسا کرم کمایا ساڈے ایسا کرم کمایا ساڈے میراں نے جنوں ہاتھ پھڑایا ساڈے قربان جاواں ہن پترو میں بڑی پیاری گل کرن لگا اسی کتاب دے صفحہ نمبر 143 اُتے لکھیا اے ہوئی بادشاہ آپ دے کول آیا کہن لگا مینوں کرامت وکھاؤ فرمایا کہ ہو جی کرامت کہن لگا میرا سیب کھان نو دل کردے فضا چ ہاتھ بلند کیتا 2 سیب آ گئے کہن لگا میں تے ایک منگیا سی فرمایا اسی بھی کسی حکمت دے تحت اللہ کولوں 2 منگوائے نے صدقے جاواں آپ نے ایک پیش کیتا فرمایا ایک تو کاٹے کسی کٹنے ہیں ایک بادشاہ نے کٹیا ایک میرے بادشاہ نے کٹیا ایک سلطنت دے بادشاہ اللہ جانے میں کی کہی جانا ایک سلطنت دے بادشاہ نے کٹیا قادری ملنگو سر تے اٹھاؤ نا اسی کہدے لڑ لگے ہیں ایک اپنے بادشاہ نے کٹیا جڑا انہیں کٹیا قادری صاحب وہ جو کیڑے نکل آئے جڑا اینا نے کٹیا وچوں خوشبوماں آیا نا منہ چو پانی وچوں خوشبوماں صدقے جاواں گودا بھی بڑا خوشبودار تے بڑا میٹھا صدقے جاواں کہن لگا حضور آئے بھی جنت وچوں نے مینوں یقین ہے آئے بھی جنت وچوں نے لیکن ایتھے جو دوویں سیب پہنچے تے انشاءاللہ تندرست و توانا تے سونے ہی ہون گے خوشبودار ہون گے ایک تسی لے لیا ایک مینوں دے دیتا میرے والے چ کیڑے کیوں تہاڈے والے چ خوشبوواں کیوں فرمایا ظالما تیرا ہاتھ لگا تیرے ظلم دی تاثیر اس پھل چ پہنچی کیڑے بہ گئے صدقے جاواں ایمان نال دسو اج دے الا ماشاء اللہ اج دے مولوی کلمہ حق نعرہ حق
بلند کر سکتے ہیں حاکم وقت دے سامنے؟ اے میرے غوث جیسے مجاہد اسلام دا ہی خاص ہے۔ میں صدقے جاواں لیکن پترو ماڑیاں بندیاں نال انج گل نہیں کرنی دبکا مار کے، پانی ہمیشہ نیویں پاسے جاندا ہے۔ تسی تبلیغ بھی کردے ہو پتہ کناں نو؟ جڑی ٹھوٹھا لے کے جڑی مائی منگ نہیں ہوندی 90 سال دی مائی اوتھے اونوں تبلیغ کرن لگ پیندے ہو کہ اماں منگی دا نہیں، اماں تو کو کام کریا کر، تو کو مزدوری کریا کر، تیرے پوت نہیں تیریاں تیاں نہیں۔ 90 سال دی مائی نو تبلیغ کرنا ہے، اپنے وطن دے حاکماں دی اکھ وچ اکھ پا کے بھی گل کریا گئے۔ میں قربان جاواں ماڑے بندیاں نال دساں ساڈے غوث پاک دی تعلیم کی یہ گل کینج کری دی؟ پروفیسر صاحب سر اٹھائیو ذرا۔ میں قربان جاواں سیرت غوث پاک دے اندر لکھیا ہویا ہے کہ آپ دے کول کسے مرید نے تحفہ پیش کیتا، چین وچوں آیا ہویا شیشہ سی، بڑا ہی سونا فریم کیتا ہویا شیشہ۔ او مرید خادم آپ دا لے کے آن لگا نا کہ او دے کولوں ڈگا تڑک کر کے ٹوٹ گیا۔ پتر ٹوٹے شیشے جڑ سکدے نے، ٹوٹے ہوئے دل نہیں جڑ دے۔ جدوں غوث پاک وال نظر پئی نا تے تھر تھر کمب گیا، انہیں آکھیا شاید مینوں مار پائے گی۔ او میرے پترو اپنے ملازماں تے ظلم نہ کریا کرو، اپنے چدرہنا جڑیاں میریاں تیاں بہناں نے، تہاڈیاں بیویاں، تہاڈیاں ماواں بہناں، انہاں نوں بھی سمجھایا کرو۔ تہاڈے جڑے گندے کپڑے دھو کے جاندی ہے نا، تہاڈیاں گندیاں جتیاں صاف کر کے جاندی ہے، تہاڈے گندے فرشاں تے ٹاکی مار کے جان والی ماسی، اوے او بھی اللہ دی پیدا کیتی ہوئی مخلوق ہے، انسان ہے، اودے نال برا سلوک نہ کریا کرو، اللہ کولوں ڈریا کرو۔ تیری کوٹھی ایک دن چلا ڈیگ دے وے انہوں ڈک کوئی نہیں ہو سکدا، انہوں کلی چو کٹ کے بنگلیاں چ بھیج دے وے انہوں ڈک کوئی نہیں سکدا۔ اے او دیاں تقسیماں نے صدقے جاواں او ماڑے بندے کولوں شیشہ ٹوٹ گیا، انہیں فارسی دا مصرع پڑھیا، کہندے از قضا آئی نئے چینی شکست۔ حضور اللہ دی رضا تے قضا نال شیشہ ٹوٹ گیا جے، قضائے الہی نال فوت ہو گیا جے، شیشہ مر گیا، انہوں خطرہ ہے کہ منوں مار پائے گی۔ انہیں آکھیا از قضا آئی نئے چینی شکست، از قضا آئی نئے چینی شکست۔ تیرا میرا بادشاہ کو مسکرا کے زلف لہرا کے پتہ کی بولیا، فرمایا چھٹ پڑے، خوب شد اسباب خود بینی شکست۔ ڈاکٹر صاحب ہسے ہوتے لگتا ہے جی میں باہر جی میں برسات ہون لگی ہے، اللہ تہاڈی چہرے دی مسکراہٹ نو کسے کمینے دی نظر نہ لگن دے وے۔ اے جملہ سنیو تے کلیجہ اپنا ٹھاریو تے جے سمجھ آوے تے پھر جداں کے ہاتھ اٹھا کے مینوں داد دے رہے سو، ایک باری سجا ہاتھ اٹھا کے داد پیش کر دیو، میں سمجھاں گا میرا سنایا ہویا سبق انشاءاللہ تہاڈے دلاں چ گھر کر گیا ہے۔ صدقے جاواں انہیں کیا حضور غوث پاک سرکار لجپال مرشد کریم مینوں کہو کچھ نہ، شیشہ ٹوٹ گیا قضائے خداوندی نال۔ آپ نے فرمایا چھڈ پرے، چنگا ہی ہویا پیڑ پینا مر گیا، ایویں کالیاں کالیاں زلفاں تے چٹا چٹا چہرہ وکھا کے بندے نوں مغرور کردا رہندا ہے۔ سبحان اللہ، اچھی آواز نال کیا بات ہے قبلہ۔ میرے غوث پاک دی تعلیمات آپ نے کنج تربیت کی تھی، میں قربان تے نثار جاواں، گلاں میرے کل بہت ساریاں زل، لیکن میں آخری بات پیش کرن لگا۔ میرے ایک بیٹے نے فرمائش کی تھی، وہ بھی آخر تے پوری کرنا چاہواں گا۔ حضور غوث اعظم سرکار رحمہ اللہ دی تبلیغ پڑھن لگا، پتر زندگی کنج گزارنی ہے۔ آپ دی کتاب مستطاب سر الاسرار و مظہر الانوار فی ما یحتاج الیہ الابرار، عربی زبان دی کتاب بیروت تو چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 43 اور 44 اتے بڑی ہی 48 اور 49 اور 50 اتے بڑی ہی عمدہ اور پیاری بات لکھی ہے۔ اس گل دی مہک سنگن دی کوشش کریو۔ آپ فرماندے نے عزلت و خلوت نشینی دے فضائل بیان کر دیا ہویا، فرماندے نے کلیاں ریا کرو، تنہائی پسند بنو، کلے رہن نال بڑے فائدے ہوندے نے۔ ساڈے آقا بھی غارے ہرا وچ کلیاں
جا کے تدبر کر دے رہے، تفکر کر دے رہے، اللہ دیاں تخلیقات تے اللہ دی کائنات تے غور و فکر کرنا، تنہا رہنا بڑا ہی سوٹیبل ہے۔ لیکن پتر تنہائی نو ہر بندے نے اپنا اپنا رنگ دیتا ہے، کوئی تنہائی دا کوئی معنی لیندا ہے تے کوئی معنی لیندا ہے۔ میری لڑک پن دی لکھی ہوئی ایک غزل دے 2-3 شعر نہ سناواں تانوں تنہائی دے بارے چ، اودوں میں کی سوچدا سا، میں لکھیا زہیر تنہائی کالم بھی عجب عالم ہے، زہیر تنہائی کالم بھی عجب عالم ہے، کان پھٹتے ہیں خاموشی سے پکاروں سے نہیں، گل سے گلزار سے چلدا سے ستاروں سے نہیں، اب بہلتی یہ میری آنکھ نظاروں سے نہیں، اب بہلتی، آباد رہو اللہ زندگی چ کدی کسی دا محتاج نہ کرے، اب بہلتی یہ میری آنکھ نظاروں سے نہیں، تم میری قبر سے یوں ہو کے پرے کیوں گزرے۔ یہ 41 سال دے عالم دین دا شعر نہیں جے، یہ 18-20 سال دے پپو جے لڑکے دا شعر جے لکھیا ہویا، بیٹھا تواڈے سامنے ہی، بندے سوچدے نے یہ بھی کدی پپو ہون گے تے کی خیال ہے تسی کلے پپو ہو، اسی بھی اپنی ماں دے پپو ہی ساں۔ اللہ اکبر، اللہ تواڈیاں جوانیاں وچ نزول برکت فرمائے، سمجھن دی کوشش فرمایو۔ تم میری لہد سے یوں ہو کے پرے کیوں گزرے، اے دیکھو جنہوں نے سمجھ آ گئی ہے، تم میری قبر سے یوں ہو کہ پرے کیوں گزرے، لوگ کتراتے ہیں لوگوں سے مزاروں سے نہیں، اب بادرو سواد آیا ہے، اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے۔ اچھا تنہائی نو ہر بندہ اپنے اپنے جذبات دے مطابق سوچدا ہے، او دے متعلق اپنی اپنی رائے پیش کردا ہے۔ خواجہ عبدالمطلب تنہا رہندے رہے، غار حرا وچ جا کے اللہ دیاں تخلیقاں تے غور کردے رہے، کائنات کنج بنی غور کردے رہے، اللہ پاک دی ذات و صفات تے سوچنا اور اپنی ذات تے سوچنا تنہا رہ کے، اے بڑے لوگاں دی سنت ہے۔ اچھا ہن جڑی میں گل کرن لگا دیسی زبان سے سمجھان واسطے تھوڑے جے میں الفاظ اپنے پنجابی ملاواں گا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے۔ مطلب وہی ہوئے گا جنمن غوث پاک دی تبلیغ اور تعلیم فرماندے نے، ایک ہندی ہے خلوت ظاہری، ایک ہندی ہے خلوت الباطنی یا خلوت باطنی، یعنی ایک جسم دی تنہائی، ایک روح اور دل دی تنہائی۔ جسم دی تنہائی کی ہے کہندے نے کلیاں رہنا، اللہ دی تخلیقات و کائنات تے غور کرنا۔ بیٹے آباد رہو، ہن چس لے ذرا جملے دی۔ اچھا جڑا کوئی قاری صاحب ورگا بندہ ہوئے 5 وقت دا نمازی، وہ تے اللہ دی تخلیق تے غور کرے، وہ دی تخلیق تے کہ انہیں تخلیق کنج کیتی کائنات، اس حسین تخلیق تے غور کرے، اپنی ذات تے غور کرے، تو
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰੇ ਗੌਰ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੇਅਮਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਠ ਕੇ کہ بابیو تسی تے غور کرو غوث پاک جی، تسی تے غور کرو تے اسی ماڑے بندے ہیں۔ جے کوئی گلی دا گنڈا ہوئے، بدماش ہوئے، جھوٹ بولن والا، ایبی فریبی، وہ بھی کلیاں رہے۔ ہائے ہائے جملہ سنو، فرمایا ہاں وہ بھی کلا رہے۔ حضور او دے کلیاں رہنے دا کی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا دفع شر نفسہ عن المسلمین، چلو جدوں تک کلا رہے گا مسلمان او دے شر تو محفوظ ہی رہن گے۔ کلا رہے گا مسلمان مومنین و مومنات وہ دے شر تو محفوظ رہن کے۔ نالی حدیث پیش کر دیتی، فرماندے نے حضور دی حدیث ہے اور صحیح بخاری دی حدیث ہے، سرکار فرماندے نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ سچا مسلمان بس وہ یہ جدے ہاتھ اور جدی زبان تو باقی مسلمان محفوظ نے۔ ہن جڑی گل کرن لگا ڈاڈی گل قبلہ عمل دی گل، 11ویں دی کھیر صرف 11 تاریخ نو نہیں، پاویں روز بنا کے کھاؤ، اسی تے سنی بریلویاں پیر والے دن اسی تے اپنے غریب خانے تے 11ویں شریف دیاں دیگاں انشاءاللہ لانیاں نے تے کھانیاں بھی نے تے کھوانیاں بھی نے۔ لیکن او میرے مریدو تے میرے پترو صرف ایس لنگر تے ہاتھ نہ صاف کریا کرو، غوث پاک دی تبلیغ تے تبلیغ دین اور آپ دی تعلیمات دے لنگر نو بھی قبول کریا کرو نا۔ آپ فرماندے نے ایک تنہائی ہندی یہ دل دی تنہائی، حضور کی مطلب فرمایا دل نو زمائم دیاں جلوتاں تو بچانا تے اپنی عادات نو اپنے اخلاق نو اپنے دل دی دنیا نو برے اخلاق تو بچائی رکھنا۔ فرماندے نے برا اخلاق حسد، برا اخلاق بغض، یا حضور فرماندے نے ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد گناہ، حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے کہ جویں سکیاں لکڑیاں نو اگ کھا جاندی ہے۔ سرور کائنات فرماندے نے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت اور چغلی اس زنا نالوں قبیح عمل ہے۔ میں صدقے جاواں غوث پاک فرماندے نے اپنے دل دی دنیا نو ان اخلاقی خرابیاں تو بچائی رکھنا ہے۔ جدوں حسد آوے، بغض آوے، چغلی کرن نو دل کرے نا، جدوں کوئی اخلاقی زمائم وچوں کوئی گندی گل ذہن چان دی کوشش کرے، انہوں آکھے چل، انہوں آکھے چل، ساڈا دل تنہائی چنگا ہے۔ دل سواد آیا ہے گل دا، سمجھ آئیے؟ جسمانی خلوت اور روحانی خلوت دا معنی تانوں میں دس دیتا۔ پترو تقریر میری مک گئی، اگر آنکھوں تے آخر تے ایک کرامت بھی سنا دئیے، لیکن کرامت دے وچ حضور غوث پاک دی تبلیغ اور تعلیم بھی ہوئے گی۔ محمد عمران اللہ تیرے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے۔ میں قربان تے نثار جاواں، اگر 2 4 5 منٹ اتے چلے گئے تے کڑی وال ویکھنا نہ شروع کر دیو، میرے وال ویکھیو، انشاءاللہ ایس گل نے تانوں سواد ہی اتنا دینا ہے، تسی کڑی تو ویسے ہی بھول جانا ہے۔ صدقے جاواں حضور مفتی محمد فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ دی اردو کتاب مستطاب الحقائق فی الحدائق لاہور تو چھپی ہوئی، کل جلداں 6، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 107 اور 108 تے لکھیا ہویا ہے کہ ہندوستان دے اندر، پاکستان اج نہیں سی بنیا، قبلہ اج تو 1.5 صدی پہلے دی گل ہے، رنجیت سنگھ راجے دا زمانہ سی۔ میں قربان جاواں پنجاب دا پنجابی سکھ حکمران ہے، سکھ سی، لیکن دے انصاف دے چرچے شرق و غرب دے اندر سن۔ ایک ہندو منڈا شادی کر کے ویا کے اپنی ووٹی نو ہندوانی نو لے کے آیا، تے ہندنی سونی بڑی سی، تے نزدیک نالی ایک گھر سی مسلمانہ دا، تے مسلمانہ دا ایک منڈا ہے بد عقیدہ سی، بد عقیدہ بھی سی تے بد ارادہ بھی سی، نیتاں بھی ماڑیاں، عقیدت تے عقیدہ بھی ماڑا۔ صدقے جاواں انہوں او کڑی
بڑی پسند آ گئی مجمع الزوائد دی حدیث جے مصطفیٰ پاک فرماندے نے 10 بیبیاں نال بدکاری تو بڑا گناہ اپنے ہمسائے کی بیوی نال بدکاری کرنا ہے اور میرے مسلمان پتروں تے ویرو دوجیاں دی عزت نو اپنی عزت سمجھیا کرو کسے دی بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھو کسے دی بیوی نو اپنی بہن سمجھو کسے دی ماں بہن نو اپنی ماں بہن سمجھو میں قربان جاواں یہ جدوں عاشق ہو گیا او دے وجود تے حصول واسطے کوشاں رہن لگ پیا ایک دہاڑے او ہندو لاڑا اپنی ووٹی نو نال لے گئے دور رشتہ داراں نو ملن واسطے کسے دور شہر وچ چلے پیدل زمانے سفر دے سن قبلہ زمانے پیدل سفر دے سن جنگل دا رستہ اس منڈے مسلمان نو میں خبر ہو گئی گھوڑے تے چڑھیا پہنچ گیا پیچھے جا کے کہنے لگا مہاراج تسی تے میرے گوانڈی ہو نا یو آر مائی نیبر آ جاؤ بیوی نو بھی اپنی نو لے آ میں تانوں منزل مقصود تک چھڑ دینا انہیں آکھیا نا تینے جانے گھوڑے تے گنج بیٹھا گے کہنے لگا چل انج کر توں تے مردیں توں تے برداشت کر سکنے اے بیچاری عورت نرم و نازک اندام بی بی ہے یہ دے پیراں چ چھالے بہ رہے ہون گے انہوں میرے نل سوار کر دے با حفاظت منزل تک پہنچا دے مانگا انہیں آکھیا پر منو یقین کین جاوے کہ تو میری بیوی نو لے کے دوڑ نہیں جائیں گا تو مسلمان منڈا ہاس کے کہنے لگا یار میں بے ایمانی نہیں کردا انہیں آکھیا کوئی ضامن دے انہیں آکھیا ہاتھ ہو گئی جنگل چ ضامن کون ہوئے وہ بڑی کہندی ہے مینوں یاد بچپن تو لگ کے آج تک میں ویکھیا ہے جدوں مہینے دی 11 تاریخ آندی ہے نا تے مسلمان 11ویں واسطے لنگر پکاؤندے نے تے غوث پاک پیر عبدالقادر جیلانی وڈے پیراں نال بڑی عقیدت دا اظہار کردے نے اے مسلمان منڈیا جے تم وڈے 11ویں شریف والے مرشداں نو ضامن بناویں تے میں تیرے نال بہن واسطے تیار ہاں انہیں آکھیا او بابے نو تے گزریاں صدیاں گزر گئیاں نے پھر بھی انہیں سوچیا چلو کوئی گل نہیں بد عقیدہ سی بد ارادہ جو ہو گیا مصیبت میں بندے کئی کچھ کر جاندے نے جدوں غرض پہ جائے کم پہ جائے کہنے لگا چل ٹھیک ہے پیر عبدالقادر جیلانی نو میں ضامن بنایا بٹھا دی اپنی بیوی نو میرے نال انہیں جدوں بٹھا دیتا کہہ کہا لایا تلوار بے نیام کی دی ہندو دے سر تے وار کیتا سر قلم کر کے سوڑ دیتا سر پٹ گھوڑا دوڑا دیتا ووٹی بار بار پچھے نو ویخ دیئے بار بار ہندو کڑی پچھے نو ویخ دیئے ہاس کے کہہ کہاں لا کے کہن لگا نی کڑیے پچھے نو کی ویخ نہیں ہے تیرا لاڑا تے میں مولی گاجر دی طرح کٹ کے تون لا کے پرے سو ڈایا انہیں نہیں آنا کی ویخ نہیں ہے پیچھے وہ ووٹی چیخ مار کے کہن دیئے مرن جو گیا میں پیچھے نو مڑ کے اپنا لاڑا نہیں ویخ دی جنو ضامن بنایا ہی بغداد تا لاڑا ویخ رہی ہیں آیا نہیں حجتی کر حضرت مفتی فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ رقم تراز نے رنجیت سنگھ راجے دا زمانہ قبلہ ہویا کی پچھوں دو بزرگ آگئے روک لیا منڈے نو وڈیاں وڈیاں ظلفاں وڈے وڈے وڈی 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 مبارک لہیا والے بزرگ اگے ودے تلوار ماری اس مسلمان بد عقیدہ شخص دا سر قلم کر دیتا کڑی نو نال لیا واپس پہنچے جتھے او دے ہسبینڈ دی لاش پئی ہوئی سی پکڑ کے سر نو دھڑ دے نل جوڑیا فرمایا قم بے اذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم دے نال اللہ دے حکم دے نال تے منڈا زندہ ہو گیا ہن کئی بندے ہسن گے لے کہانی کئی بندے کہن گے کہانی یہ تے سٹوری ہے اچھا یہ سٹوری ہے قبلہ جے میں کہاں کہ بابے نے سیر دھڑ نال جوڑیا تے اللہ نے زندہ کر دیتا پھر بھی کہیں گا جھوٹے پھر بھی کہیں گا جھوٹے بابے دی کرامت تے شک کرنا ہے یا اللہ دی طاقت تے شک کرنا ہے حضرت
عزیر نو زندگی ملی قرآن دس دے احیی الموتا باذن اللہ حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیتے قرآن دس دے بابے نے تھڑ دے نل سر جوڑیا منڈا زندہ ہو گیا کم باذن اللہ آکھیا زندہ ہو گیا کڑی تے منڈا مسلمان دے گھوڑے تے چڑھ کے جدوں واپس آ گئے نا پنجاب دے اندر میں قربان جاواں او مسلمان دے رشتہ داراں نے پہچان لیا انہاں کیا ساڈا بندہ اینا کڑی منڈے نے مار دیتا ہے کیونکہ گھوڑا انہاں دے کولے راجہ رنجیت سنگھ دی عدالت وچ مقدمہ پہنچ گیا انہیں کڑی دے منڈے نو بلا کیا دسو حقیقت کی ہے اور لڑکی ہندوانی نے آکھیا میں جھوٹ نہیں بولاں گے قبلہ ایس میرے خامن دا کوئی قصور نہیں نہ میرا کوئی قصور ہے اس طرح کر کے اس منڈے نے ضامن پایا سی وڈی 11ویں شریف والے پیرانو اللہ جانے وہ پاپے آئے تو انہیں قتل بھی کیتا تے میرے اس شوہر نو دوبارہ زندگی بھی او دے کم بے اذن اللہ کہن دی وجہ تو ملی انہیں آکھیا کڑیے ذرا دس سکنی ہے کہ وہ پاپیاں دے حلیے کے جدے سال انہیں جدوں حلیے دسے نا سکیچر نے جدوں سکیچ بنایا ایک بندہ کہتا ہے ہائے ربا میں مر جاواں اے بڑا بابا تے پہچان چ نہیں آیا پر جڑا چھوٹا بابا ہے تے مست بابا جی نے انہاں دا نام مجذوب شاہ گل محمد اے تے اوتھے اللہ ہودیاں ضرباں لاندے چوک چ پھردے ہوندے نے رنجیت سنگھ نے آکھیا بلا کے لے آؤ اور جدوں بابا گل محمد نو بلا کے لے آندا گیا کٹہرے چ کھڑا کیتا گیا راجہ رنجیت سنگھ کہن لگا شاہ جی سچی گل کریو قتل دا کیس جے تواڈے تے او بندہ مار دیتا جے مسلماناں دا انہیں آکھیا اللہ دی قسم اے کڑی نے جو آکھیا ہے 100% سچ آکھیا ہے لیکن ماریا میں نہیں جے ضمانت دین والا جانے تے ضامن بن کے آن والا جانے انہوں نے سمجھ آئیے بندے بول کے کہہ دیں سبحان اللہ قبلہ راجہ رنجیت سنگھ نے انعام و اکرام نل نوازیا تے کڑی منڈے نو خون معاف کر کے تے واپس بھیج دیتا انہاں دے مکان وال ہن نتیجہ کی نکلیا میرے وال ویکھیو ایک تے تسی غوث پاک دی کرامت سن لئی حوالہ میں کتاب دا پیش کر دیتا جو لکھیا ہویا پڑھیا تو انہوں سنا دیتا لیکن اگلی گل پتر پتہ یہ چلیا کہ غوث پاک علیہ الرحمہ وصال تو بعد بھی اپنے مننا لیاں دی مدد کر سکتے ہیں لیکن اگلی گل جڑی میں کہنے لگا تسی سوچی نہیں ہونی اگلی گل لے وے غوث پاک نے اپنے وصال تو بعد تشریف لے آکے اپنے عمل نل دسیا ظالم ہووے تے پاویں اپنا ہی بندہ ہووے ساڈی جُتی دی نوکتے تے جے مظلوم ہووے پاویں کافر ہووے اسی اودا ساتھ دیاں گے اے تبلیغ جے غوث پاک دی تعلیم جے ظالم ہووے تے پاویں گھر دا بندہ ہووے ویکھو نا کلمہ تے پڑھیا سی نا اس بندے نے پاویں بد عقیدہ سی گواندا تے مسلمان سی نا ضامن تے غوث پاک نو کیتا نا لیکن غوث پاک نے اپنے عمل نال دسیا ظالم ہووے تے پاویں گھر دا بندہ ہووے ساڈا کچھ نہیں لگدا مظلوم ہووے تے پاویں کلمہ نہ پڑھنا لا ہووے اسی او دے نال تے فلسطین والے تے اپنے بھینا بھرا نے قبلہ کلمہ گو نے اسی بھی تے نال ہی ہیں نا انہاں دے امریکہ اور اسرائیل نو ایک گل بار بار یاد کروانی پیندی ہے کہ کئی طاقتور آئے تے گئے اللہ دی یہ دنیا آباد ہے انہیں اپنے مظلومہ دی مدد کرنی ہے محمد اشفاق 328 چک تو ساڑا بچہ ہے اے دے دو بھائی محمد شہباز اور بلال حسین باہر ہوندے نے بیرون ملک دعا واسطے کہ اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے چیچا وطنی دا ایک پنڈے 47/12 اوتھے دے ساڑھے 3 بچے مرید نے ویسے 4 مرید نے اس پنڈے ایک اور گھر دا بندہ ہے 3 بچے ایک عالم دین حضرت علامہ قاری جعفر حسین نظامی دامہ اقبالوہو انہاں دے شہزادے نے محمد ارسلان قادری صاحبزادہ محمد نعمان قادری صاحبزادہ محمد ریان قادری
سلمہم انہاں دی والدہ ماجدہ بیٹی ہے ساڈی انہیں دعا واسطے بار بار کیا دعا کرنے ہیں اللہ پاک عزتاں اور برکتاں والے معاملات فرمائے مانا ہمدانی ڈیرہ غازی خان دا ایک علاقہ ہے اتھوں خورشید احمد صاحب ساڈے نال محبت کردے نے دعائے اللہ انہاں دے بھی رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے محمد اشفاق نے کیا ہے تقریر تسی اپنی مرضی نال کرنی ہے لیکن آخر تے 2 شعر پڑھ دیو میں کیا پتر نہیں پڑھے جانے کہندا چلو پڑھ دیو کوئی نہیں پوچھ لو بیٹھا ہے میں کیا پتر نہیں پڑھے جانے میرا عنوان لمبا ہے کہندا اچھا چلو پڑھ دیو کوئی نہیں تے ہن اس تو اگے پتر کو گل تے نہیں رہ جاندی پڑھ دئیے جے ناراض نہ ہوو تے ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گئے سب نے کہنا ہے ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گئے 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 رنگے گئے 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 ولیاں دے نال نال رہن والے ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گئے ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گئے اونا دے کول گول بین والے رنگے گئے 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 رنگے گئے 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 ولیاں دے نال نال رہن والے رب تے رسول دے پیار دیاں راواں دی رب تے رسول دے پیار دیاں راواں دی تنگی تے مشکل شین والے رنگے گئے 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 رنگے گئے ولیاں دے نال نال رہن والے تر گئے رب رب کہن 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 والے تر گئے رنگے گئے نبی نبی کہن والے رنگے گئے 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 رنگے گئے 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 ولیاں دے نال نال رہن والے پتھراں تو ہیرے زہیر بن گئے نے پتھراں تو ہیرے زہیر بن گئے نے آباد رہیے بیٹے پتھراں تو ہیرے زہیر بن گئے نے جی پتھراں تو ہیرے زہیر بن گئے نے مرشد دی چولی چپین والے رنگے گئے 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 رنگے گئے 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 اونا دے گول گول بین والے رنگے گئے 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 رنگے گئے 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 ولیاں دے لیٹ کر دیتا تو انہوں معذرت خواہاں اللہ پاک حضور غوث پاک دی تعلیمات نو اپنی زندگی چلے آکے اپنی زندگی نو سوارن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ